غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا میں حکام نے لاؤڈ سپیکر کے سرعام گلی محلوں میں استعمال پر پابندی عائد کر دی. مذہبی اداروں نے بھی ان کے حد سے زیادہ شور کو حرام قرار دیا ہے. میں انڈونیشیا کے حکام اور ان کے مذہبی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. حد سے زیادہ تو عبادت اور کھانے سے بھی منع فرمایا گیا ہے. دیکھو بات سنو، انہوں نے تو شور کی بات کی ہے نا، وچ از اے ریئلٹی. کئی چیزوں کا ہمیں پہلے نہیں تھا پتا، صدیوں پہلے نہیں پتا تھا، آج آ رہا ہے. مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس عہد کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. لیکن نہیں، میں اور بات پہ کڑتا ہوں. میں نے شاید پہلے ذکر بھی کیا ہے، ہماری ایک چھوٹی سی گیٹڈ کمیونٹی ہے، 3 مسجدیں ہیں. میرا دل خون کھولتا ہے. کس بات پہ؟ ایک اذان شروع ہوئی ہے، ساتھ ہی 30 سیکنڈ کے بعد اگلا، اس کے بعد کنفیوژن. اذان بڑی مسحور کن چیز ہے. سبحان اللہ. کس بات پہ دکھ ہوتا ہے کہ پروردگار کون لوگ ہیں، سمجھ نہیں آتی. کہ ایک کال فار پریئر ہے، اس کو گڈ مڈ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. انڈونیشینز کو دیکھو، بات سنو، وہاں بظاہر بہت معمولی بات ہے، یہ بہت بڑی بات. اس کا مطلب ہے وہاں برف پگھل رہی ہے. تو مجھے بہت اچھی لگی. بتا لوگ پڑھیں گے، مومن کی ایک نشانی یہ میں نے عرض کیا ابھی کہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے خدا کا خوف کرو. تسی کھوتے خچر گھوڑے اونٹ چھڑ کے کاراں اور جہازاں تے چڑھ گئے، سیٹلائٹاں تے فلانا تے ڈرون. وہ ریوزٹ. ہمیں کسی جینوئن جیت بندے کی ضرورت ہے جو، لیکن پرابلم ہے یہاں. حسن صاحب، اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے خلاف عوام مشتعل ہو گئی اور پارلیمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ انڈونیشیا میں مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جبکہ اراکین پارلیمنٹ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں. ایسا کرنا عوام پر ظلم اور ناانصافی ہے. سبحان اللہ. پوری قوم کو میرا سلام. وہ زندہ قوم ہے، ہم شرمندہ لوگ ہیں. اور میں ہمیشہ یہ باتیں دہراتا ہوں کہ شاید پتہ نہیں پروردگار کوئی میرے اندر ہی کھوٹ اور گند ہوگا. ایک بندہ 35 سال سے بھونک رہا ہے، چور آئے ہوئے ہیں، ایک بندہ بھونک رہا ہے، مالکان خبر ہی نہیں، پھر کہہ رہے ہیں چوری ہو گئی. دیکھو ان دونوں ممالک میں ان کی اپنا انڈونیشینز اور پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ 17 اگست 45 ہم نے 2 سال بعد آزادی، وہ کہاں ہم کہاں. 2 سال پہلے آزاد اور رویوں میں 2 صدیوں سے زیادہ کا فرق ہے. نہیں ہوگا. تنزیہ. میں نے ٹی وی پہ گفتگو، میں نے کہا یہ کون ہے جی ہو اسلام آباد میں کوئی کھولو. بند کہاں ہوئی؟ بالکل نہیں. اور سب کو پتا منافق ہیں، گندے ہیں، بزدل ہیں، سودے بیچتے ہیں. اور یار یہ جینوئن لوگ ہی نہیں ہیں، ان سے کسی خیر کی توقع نہ کرنا. یہ وہ عوام، یہ حق ہے ان کا. میں تو عوام میں شامل ہوں، میں تو خود کہہ رہا ہوں بھائی. یہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چھتر مارن والے کی تعداد بتا دیو، ساڈا وقت بچ جائے گا. بس یعنی ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی یہ وہ سارے 600% اضافہ. خدا کا خوف کرو. ہمارے اندر ایک بیسک جسے حیا یا گریس یا ڈیسنسی ہے وہ بھی نہیں. یعنی باپ تمغہ دے رہا ہے، بیٹا وصول رہا ہے، دونوں خوش ہیں. کیسا رویہ؟ اچھا بالکل جینون ہو پھر بھی نہیں، خدا کی قسم پھر بھی نہیں. اور خوبصورتی یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ اس کو اس لیے نہیں دیا کہ بیٹا ہے، لیکن نہیں، وہ کلاس ہی نہیں ہے، وہ ڈیسنسی نہیں ہے، وہ رکھ رکھاؤ، وہ وفاداری، وہ گریس ان لوگوں میں نہیں ہے. یہاں کسی نے آواز ہی نہیں اٹھائی.
یعنی ارکان پارلیمنٹ کی سیلری میں تقریباً 300%، ادھر پتہ نہیں 600%، چیئرمین سینٹ وغیرہ وہ کی ہے، دیکھ ہی رہے ہو. اور پھر کوئی تو، میں نے کل آپ کے میرا خیال پروگرام میں بات کی تھی کہ ٹیکس تو دینا واجب ہی نہیں ہے. اگر میری آمدنی میری بنیادی ترین ضروریات سے آدھی ہے، پھر انہیں حق ہے کہ جب میری آمدنی میری ضروریات سے بڑھے تو 100 دفعہ. لیکن نہیں، ہم زندہ قوم ہیں. اس سے آگے کچھ کہوں گا تو سینسر ہو جائے گا، فائدہ کوئی نہیں. چلو نیکسٹ خبر ہے صاحب. کئی دہائیوں تک پاکستانی فلم انڈسٹری پر راج کرنے والی اداکارہ شبنم نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو درخواست کی کہ وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہوائی سفر کو آسان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. شبنم کا کہنا تھا کہ 15 گھنٹے کا طویل سفر نہیں کر سکتی، لہٰذا پاکستان سے بنگلہ دیش کے لیے براہ راست فلائٹ کا سلسلہ شروع کیا جائے. صدقے جامع، چند دن پہلے بھی ان کا ذکر، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. جب ان کا عروج تھا تب سے لے کے پچھلے 2-3-4 سال پہلے وہ پاکستان آئی، تشریف لائی تھی، 2-3 گھنٹے انہوں نے ہمارے ساتھ گزارے. شی از اے ہندو لیڈی، ان کا اصلی نام جھرنا، پاکستان سے محبت. اور میں کیا کروں، کیا لینے آنا، محبت. ان کے شوہر وہ غالباً کرسچن تھے یا پتہ نہیں، وہ بھی ہندو تھے، مجھے نہیں، روبن گھوش ٹاپ کے موسیقار. اچھا، لیکن اب میں اپنی اس بزرگ کو، بڑی کو بہت احترام ان کے لیے، بہت محبت ان کے لیے، میں کہتا ہوں کہ شبنم بی بی، اب تو یہاں کے لوگ ایک دوسرے کو ملنے سے گریزاں ہیں. وجہ پوچھو، غربت. چنگچی والا آدھا لیٹر پیٹرول بچانے کے لیے ٹھوسی ہوئی 15 سواریوں کو کی زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے، اپنی زندگی سمیت. 92 توڑے گا، موٹیو کیا؟ آدھا لیٹر پیٹرول بچے گا. اور وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چونکہ اسی کی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی مجبوری جائز ہے. اور سبحان اللہ، حرام حلال ہو جاتا ہے، زندگی موت. تو ان کو تم بے گناہ کہہ کے کوڑے مارو، ان کو اندر ڈال دو، یہ سڑک پہ دہشت گردی کر رہا ہے، اس نے ون وے. وہ مرضی ہے بھئی آپ کی، جو مرضی کرو، اس کو تو آپ نے انسان رہنے نہیں دیا ہوا. سو انڈونیزینز کا بات کرتے کرتے اب میرا تو ان کے ساتھ ایک ذاتی محبت، احترام، پیار کا تعلق ہے. میں نارملی نہیں کوئی ہو، میں کبھی اپنی فیملی کو نہیں ملتا. میں آپ ان سے نہیں ملتا تو میں فیملی کو میں ملوانا ہے، میں آپ نہیں ملتا لوگوں سے. لیکن تصویریں ہیں، عطر نے، ہمارے جو ریسرچر ہیں انہوں نے انٹرویو کیا ہوا ہے یہیں سامنے، پوری فیملی کو. میں نے کہا یہ پروٹوکول، یہ عزت احترام کا تقاضا ہے. میری اہلیہ میں بیٹی، بچے سب، وہ اور ان کو وہ جو ہیڈ آف دا فیملی سو کالڈ جو کہتے ہیں، وہاں بٹھایا. کیا کریں، ان کو پتہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے.